جو آپ نے ابھی بات کی کہ جب آپ نے پی ٹی آئی اس لیے نہیں چھوڑی کہ آپ پہ کوئی ایف آئی آر تھی، لیکن آپ کو 1.5-2 سال پہلے سائیڈ لائن تو کر دیا گیا تھا. یہ پی ٹی آئی میں آپ کو سائیڈ لائن کیوں کیا گیا، حالانکہ آپ تو بہت اگریسو طریقے سے بڑے جارحانہ انداز میں اپنی پارٹی کی پالیسیوں کا دفاع کر رہی تھی؟ میر صاحب اس میں 2 فیکٹر تھے. ایک تو عمران خان صاحب کے گھر کے اندر سے میرے لیے کوئی نیک اور اچھی خواہشات کا اظہار نہیں تھا، کیونکہ وہاں سے اس لیے نہیں تھا کہ بشرا بی بی کا جو ایک رائے رول اور ایک ان کا فیس، ہر وہ شخص جو ان کی ریالٹی سے واقف ہوتا تھا اور جو ان کے بیک گراؤنڈ کو جانتا تھا اور جو ان کے کنڈکٹ سے لینا دینا ہوتا تھا، وہ اس کو کسی صورت بھی خان صاحب کے قریب نہیں دیکھنا چاہتی تھی. وہ پوری پارٹی کے اندر آپ دیکھ لیں، علیم خان، جہانگیر ترین، جو شخص بھی، خان اور اون چودھری، جو خان صاحب کے ساتھ قریب تھا لیکن بشرا بی بی کے ماضی کو، ان کے کنڈکٹ کو اور بنی گالا اور زمان پاک کے اندر ہونے والے وہ سارے جو گٹھ جوڑ تھے، ان کے مختلف کرپشن کے ساتھ جڑے جو نیٹ ورک تھے، تو ان کو یہ اس بندے سے خطرہ تھا، اس لیے وہ ان سب کو ٹارگٹ کر کے ڈسوسیٹ کر رہی تھی. دوسری بات یہ تھی کہ جو پارٹی کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جو میرے سے خائف تھے، جن کو میرے وجہ سے شاید یہ پرابلم تھی کہ میں خان صاحب کے سامنے جو حقائق ہیں وہ بیان کرتی تھی. اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس وقت بھی خان صاحب کو اعلان عثمان بزدار کے سامنے بیٹھ کے اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے یہ ساری کہانیاں جو آج چھپ رہی ہیں یہ میں نے خان صاحب کو بتائی تھی، اور خان صاحب کو یہ باور کرایا تھا کہ جس پنجاب کے اندر آپ نے مجھے عثمان بزدار کی امیج بلڈنگ کے لیے بھیجا ہے، اس پنجاب کی کہانیاں یہ ہیں کہ آج آپ نے دیکھا جو ایف آئی آر درج ہوئی اینٹی کرپشن میں، تو کیا نیکسس اور گٹھ جوڑ تھا کہ واٹس ایپ پہ وہ پنجاب گورنمنٹ چل رہی تھی اور چیف منسٹر صاحب جو ہے وہ مست ملنگ بن کے وہ صرف سر ہلا رہے تھے، ان کی ڈوریاں جو ہے کہیں اور سے ہلائی جا رہی تھی. اور سب سے زیادہ پس کون رہا تھا، کیونکہ بیوروکریسی عیاشی کر رہی تھی. بیوروکریسی نے میرٹ جو ہے اس کا نام رکھ لیا تھا قائد اعظم. خان صاحب کو کہتے تھے کہ ہم میرٹ پہ کام کر رہے ہیں، میرٹ پہ بھرتیاں کر رہے ہیں، جبکہ وہ سارا لین دین اور ہر وہ غلط کاری ہو رہی تھی. اور جو میرا اور اس میں پیس ہمارا ورکر رہا تھا، ہمارا کارکن جو تھا اس کی رسائی نہیں تھی ان دفاتر تک، اور وہ سچ بولا. میں نے تو بجائے اس کے کہ وہ سچ جو ہے میری طاقت بنتا، مجھے اپریشیٹ کیا جاتا. یہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ دوسرا راستہ یہ تھا میرا جس کی وجہ سے یہ ڈسوسیشن ہوئی. جو آپ کی اور پھر میرے پاس بھی میر صاحب اس میں 2 راستے تھے. ایک تھا کہ، اور اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے بھی میری وہ خواہش کی تھی میرا انٹرویو کرنے کی، یاد ہے آپ کو، کہ بھی میں 1-on-1 انٹرویو کروں، آپ کے پاس آؤں، آپ کے ساتھ آؤں اور ہم ایک 1-on-1 انٹرویو کریں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ 1.5 سال جو تھا میں اپنے حلقے میں کام تو کر رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت سے پہلے میں یہ سب کہوں جس پہ کسی نے یقین نہیں کرنا، اور لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ مجھے چونکہ ہٹایا گیا اس لیے میں اس سناد میں، اس بغض میں، اپنی کسی ذاتی رنجش میں ان پہ الزام لگا رہی ہوں. آج جب وہ تمام حقائق بچے کے سامنے آئے ود پروفز، اور ہر ایک کو پتہ چلا کہ پنجاب میں کیا موج مستی ہو رہی تھی، اور وفاق کے اندر جو ہے وہ ایک خاندان جو خان صاحب کو ڈھال بنا کے کس طرح اپنے اثاثوں میں اضافہ کر رہا تھا، اور کس طرح وہ خاندان جو ہے اس کے اثاثے 2400 کروڑ بڑھ گئے. اور بدقسمتی یہ ہوئی میر صاحب کہ خان صاحب انہوں نے منجی تھلے ڈنڈا اجے تک نہیں پھیریا. ان کو ابھی بھی انوسینٹ سمجھتے ہیں. خان صاحب نے ان کی منجی تھلے ڈنڈا نہیں پھیرا، بلکہ آپ کی منجی ٹھوک دی. آف کورس دیکھیں نا، سچ تو سننے کے لیے حوصلہ چاہیے نا، طاقت چاہیے.
اور سچ جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے بھی جرت چاہیے. بالکل. تو سب کو پتا تھا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہر منسٹر کو پتا تھا, ہر لیڈر کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, جی. لیکن ان کے اندر ان کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی. چلیں ڈاکٹر کہ وہ صاحب, سچ بولے. آج آپ کی پارٹی کا پہلا دن ہے تو آپ سے ذرا مختصر گفتگو ہے, آپ سے آئندہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ.